شاید یہی کہ ہر اہل شخص ووٹ دے سکے اور کوئی بھی نااہل یا جعلی ووٹر ووٹ نہ ڈال پائے۔ آج ہم الیکشن کی اس مشینری کے سب سے اہم پرزے یعنی ووٹر لسٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بنتی کیسے ہے، نام شامل کیسے ہوتا ہے، نکلتا کیسے ہے، اور قانون اس سارے عمل کو شفاف رکھنے کی کیا کوشش کرتا ہے۔ آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ انتخابی فہرست یا جسے ہم الیکٹورل رول کہتے ہیں، وہ دراصل جمہوریت کا ایک طرح سے گیٹ کیپر ہے۔ گیٹ کیپر؟ جی، اگر آپ کا نام اس فہرست میں نہیں ہے تو آپ شہری بھی ہیں، شناختی کارڈ بھی ہے، لیکن آپ پولنگ اسٹیشن کے اندر قدم نہیں رکھ سکتے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کا نظام کیسے بدلا ہے، مطلب پٹواریوں اور اسکول ٹیچروں والی فہرستوں سے لے کر ایک جدید بائیو میٹرک ڈیٹا پر مبنی نظام تک کا سفر۔ تو آئیے اس مشینری کو پرزہ بپرزہ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ اس پورے جہاز کا کپتان کون ہے؟ یہ فہرست بنانے کی حتمی ذمہ داری کس ادارے کی ہے؟ دیکھیں، قانون اس بارے میں بالکل واضح ہے کہ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ جی، کس کا واحد ذمہ دار الیکشن کمیشن آف پاکستان یعنی ECP ہے۔ وہی اس فہرست کو تیار کرواتا ہے، اس پر نظر ثانی کرتا ہے اور اسے حتمی شکل بھی وہی دیتا ہے۔ یہ اختیار کسی اور محکمے کو نہیں دیا گیا۔ لیکن الیکشن کمیشن تو اسلام آباد میں بیٹھا ایک ادارہ ہے، وہ ملک کے کونے کونے میں ہر گاؤں کی سطح پر یہ کام کیسے کرتا ہے؟ بالکل، اور اسی کے لیے قانون ایک پورا ڈھانچہ فراہم کرتا ہے۔ الیکشن کمیشن ہر علاقے کے لیے ایک رجسٹریشن آفیسر تعینات کرتا ہے۔ اچھا، جو عام طور پر مقامی انتظامیہ کا ہی کوئی آفیسر ہوتا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جو زمینی حقائق کو سمجھتا ہے، اور پھر اس کی مدد کے لیے اسسٹنٹ رجسٹریشن آفیسرز بھی ہوتے ہیں جو عملی کام کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ملک بھر میں پھیلا ہوا ہے۔ اور یہیں پر وہ سب سے بڑی تبدیلی آتی ہے جس نے میرے خیال میں پاکستان میں انتخابات کی شکل ہی بدل دی۔ آپ نادرا کے کردار کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل۔ پہلے یہ افسران گھر گھر جا کر معلومات اکٹھی کرتے تھے جس میں غلطیوں کی بہت گنجائش تھی، لیکن اب یہ عمل خودکار ہو گیا ہے۔ جی، اور یہ قانون کا وہ حصہ ہے جس نے انتخابی عمل میں ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ قانون نے نادرا اور الیکشن کمیشن کے درمیان ایک لازمی اور مستقل تعلق قائم کر دیا ہے۔ وہ کیسے؟ اب جب بھی کوئی پاکستانی شہری 18 سال کا ہوتا ہے اور اپنا پہلا شناختی کارڈ بنواتا ہے یا اپنا پتہ تبدیل کرواتا ہے تو نادرا کا سسٹم خود بخود یہ معلومات الیکشن کمیشن کو بھیج دیتا ہے۔ اچھا، تو کوئی فارم بھرنے کی ضرورت نہیں؟ ضرورت نہیں۔ آپ کا شناختی کارڈ بننا ہی آپ کے ووٹر بننے کی پہلی سیڑھی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا قدم ہے، لیکن اس خودکار نظام میں ایک خطرہ بھی تو ہو سکتا ہے نا؟ کیا مطلب؟ مطلب اگر نادرا کے اپنے ڈیٹا بیس میں ہی کسی کے پتے میں کوئی غلطی ہو تو وہ غلطی تو سیدھی ووٹر لسٹ میں چلی جائے گی۔ کیا اس کو ٹھیک کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ آپ نے بالکل صحیح خطرے کی نشاندہی۔ ٹیکنالوجی کبھی بھی 100% مکمل نہیں ہوتی، اسی لیے قانون صرف ٹیکنالوجی پر انحصار نہیں کرتا۔ نادرا سے ڈیٹا آنا اس عمل کا پہلا قدم ہے، آخری نہیں۔ اچھا، اس کے بعد انسانی جانچ پڑتال اور عوامی نگرانی کا ایک پورا نظام حرکت میں آتا ہے۔ لیکن پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ قانون کے مطابق ووٹر بننے کے لیے شرائط کیا ہیں۔ جی، یہ بہت اہم ہے۔ شناختی کارڈ ہونا تو ایک شرط ہے، لیکن مکمل اہلیت کیا ہے؟ قانون نے اس کے لیے 5 واضح شرائط رکھی ہیں۔ پہلی، وہ شخص پاکستان کا شہری ہو۔ ٹھیک ہے۔ دوسری، اس کی عمر کم از کم 18 سال ہو۔ تیسری، ظاہر ہے، قومی شناختی کارڈ ہو۔ چوتھی، اسے کسی بھی عدالت نے ذہنی طور پر غیر مستحکم یعنی ان ساؤنڈ مائنڈ قرار نہ دیا ہو۔ اور پانچویں؟ اور پانچویں اور سب سے اہم شرط یہ ہے کہ وہ اس انتخابی علاقے کا رہائشی ہو جہاں اس کا ووٹ رجسٹر ہو رہا ہے۔ آپ کا ووٹ وہیں ہوگا جہاں آپ کے شناختی کارڈ پر عارضی یا مستقل پتہ درج ہے۔ ایک سوال جو بہت عام ہے اور اکثر لوگ اس پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ جی، اگر کسی کا شناختی کارڈ زائد المیعاد یعنی ایکسپائرڈ ہو جائے تو کیا وہ ووٹ ڈالنے کا حق کھو دیتا ہے؟ بالکل نہیں۔ قانون اس معاملے میں ووٹر کو بہت سہولت دیتا ہے۔ اچھا؟ جی، ووٹر رجسٹریشن اور ووٹ ڈالنے کے مقصد کے لیے زائد المیعاد شناختی کارڈ بھی قابل قبول ہے۔ جب تک آپ کا نام لسٹ میں ہے اور آپ کی شناخت ہو سکتی ہے، آپ کو ووٹ ڈالنے سے روکا نہیں جا سکتا۔ ٹھیک ہے، تو نادرا سے ڈیٹا آ گیا، اہلیت کی شرائط بھی ہم نے سمجھ لیں، ایک ابتدائی فہرست بن گئی۔ اب ہم اس مرحلے پر آتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا تھا،
عوامی جانچ پڑتال، یہ عمل کیسے کام کرتا ہے؟ یہ اس پورے نظام کا سب سے شفاف اور جمہوری حصہ ہے۔ الیکشن کمیشن اس ابتدائی فہرست کو ہر علاقے میں عوامی مقامات پر آویزہ کرتا ہے۔ اور سیاسی جماعتوں کو بھی دیتا ہوگا؟ جی ہاں، اس کی کاپیاں سیاسی جماعتوں کو بھی فراہم کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد عوام کو کم از کم 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے کہ وہ اس فہرست کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ اور اس دیکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ اس میں کیا تلاش کرتے ہیں؟ وہ اس میں غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے پچھلے الیکشن میں میرے محلے کی لسٹ میں کئی ایسے لوگوں کے نام تھے جو یا تو وفات پا چکے تھے یا سالوں پہلے یہاں سے منتقل ہو گئے تھے۔ اور کچھ نئے لوگوں کے نام غائب بھی ہوں گے؟ بالکل۔ تو کوئی بھی شہری اس طرح کے معاملات پر اعتراض داخل کر سکتا ہے۔ مثلاً میرا نام کیوں نہیں ہے؟ فلاں شخص کا نام غلط کیوں لکھا ہے؟ یا یہ شخص تو اب یہاں رہتا ہی نہیں، اس کا نام کیوں موجود ہے؟ ان تمام دعووں اور اعتراضات کو سننے کے لیے الیکشن کمیشن ایک غیر جانبدار ریوائزنگ اتھارٹی مقرر کرتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ عام طور پر عدلیہ سے وابستہ کوئی افسر ہوتا ہے۔ وہ دونوں فریقوں کو سنتا ہے، ثبوت دیکھتا ہے اور پھر فیصلہ کرتا ہے کہ فہرست میں تبدیلی ہونی چاہیے یا نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی عدالت کی طرح کام کرتا ہے تاکہ انصاف ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انتخابی فہرست کوئی پتھر پر لکھی تحریر نہیں، یہ تو ایک ایسی دستاویز ہے جس میں ہر روز تبدیلی ہو رہی ہے۔ اسی لیے شاید اسے لیونگ ڈاکیومنٹ بھی کہتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح اصطلاح استعمال کی ہے۔ قانون اسے ایک زندہ دستاویز کے طور پر ہی دیکھتا ہے۔ رجسٹریشن آفیسر کا کام صرف الیکشن سے پہلے فہرست بنانا نہیں، بلکہ سارا سال اس میں تبدیلیاں کرتے رہنا ہے۔ اچھا۔ روزانہ ہزاروں نوجوان 18 سال کے ہو رہے ہیں، ان کے نام شامل کیے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ وفات پا جاتے ہیں، ان کے نام یونین کونسل سے تصدیق کے بعد نکالے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنا گھر تبدیل کرے تو کیا اس کا ووٹ بھی منتقل ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بھی اسی مسلسل عمل کا حصہ ہے۔ اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں تو آپ نادرا میں اپنا پتہ تبدیل کروا کر اپنا ووٹ بھی منتقل کرنے کی درخواست دے سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے نام کی ہجے میں غلطی ہے تو اس کی درستگی بھی کسی بھی وقت کروائی جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ قانون کسی کا نام فہرست سے نکالنے سے پہلے اسے صفائی کا موقع دینے کی شرط لازمی قرار دیتا ہے۔ جی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کو بغیر بتائے آپ کا ووٹ ختم کر دیا جائے۔ یہ قدرتی انصاف کا ایک بنیادی اصول ہے جو قانون میں شامل کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کو سنے بغیر اس کے قانونی حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ تو اسے نوٹس دیا جاتا ہے؟ بالکل۔ اگر آپ کا نام فہرست سے نکالا جا رہا ہے تو آپ کو نوٹس دینا اور آپ کا موقف سننا لازمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسلسل تبدیلی کا عمل تو سمجھ آتا ہے، لیکن اس سے انتخابات کے قریب ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کیسا مسئلہ؟ اگر آخری دن تک فہرستیں بدلتی رہیں تو امیدوار اپنی مہم کیسے چلائیں گے؟ انہیں کیسے پتہ چلے گا کہ ان کے حلقے میں حتمی ووٹرز کون ہیں؟ یہ ایک بہت عملی سوال ہے اور اس کا جواب انتخابی عمل کے استحکام کے لیے بہت ضروری ہے۔ اسی ممکنہ افراتفری اور آخری لمحات کی ہیرا پھیری سے بچنے کے لیے قانون ایک ایمرجنسی بریک کا تصور دیتا ہے جسے ہم فریز پیریڈ کہتے ہیں۔ یہ فریز پیریڈ کب شروع ہوتا ہے اور اس دوران ہوتا کیا ہے؟ قانون کے مطابق جیسے ہی الیکشن کا شیڈیول جاری ہوتا ہے اس کے بعد انتخابی فہرستوں میں کسی بھی قسم کی تبدیلی پر پابندی لگ جاتی ہے۔ مطلب کوئی نیا نام شامل نہیں ہو سکتا؟ نہ کوئی نیا نام شامل ہو سکتا ہے، نہ کسی کا نام نکالا جا سکتا ہے اور نہ ہی ووٹ منتقل ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ تمام امیدواروں کے پاس ایک مستحکم اور حتمی فہرست ہو جس کی بنیاد پر وہ اپنی حکمت عملی بنا سکیں۔ تو اگر کوئی نوجوان الیکشن سے ٹھیک ایک ہفتہ پہلے 18 سال کا ہو تو کیا وہ اس الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکے گا؟ بدقسمتی سے نہیں۔ اس ایک شخص کو شامل کرنے سے زیادہ اہم اس مرحلے پر پورے انتخابی عمل کے استحکام کو سمجھا جاتا ہے۔ اچھا۔ اس کا نام فہرست میں بعد میں شامل ہو جائے گا لیکن وہ اس مخصوص الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکے گا۔ یہی اصول ضمنی انتخابات پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اب تک ہم نے عمل کی ٹیکنیکل تفصیلات پر بات کی ہے، لیکن یہ قانون کچھ مخصوص طبقات کی شمولیت کو یقینی بنانے پر بھی خاص توجہ دیتا ہے، جو میرے خیال میں اس کی ایک بہت مثبت بات ہے۔ یقیناً قانون صرف فہرست بنانے کی بات نہیں کرتا بلکہ اسے جامع اور نمائندہ بنانے پر بھی زور دیتا ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن خواتین، غیر مسلموں، معذور افراد اور ٹرانسجنڈر شہریوں کی رجسٹریشن کو یقینی بنانے کے لیے خصوصی اقدام کرے گا۔
اسی سلسلے میں ایک بہت ہی دلچسپ شک یہ ہے کہ اگر کسی علاقے میں مردوں اور خواتین کے ووٹ ڈالنے کی شرح میں 10% سے زیادہ کا فرق ہو تو الیکشن کمیشن اسے ایک سنگین معاملہ سمجھتا ہے۔ جی، اور یہ ایک بہت ہی ترقی پسند شق ہے۔ یہ صرف رجسٹریشن کی بات نہیں بلکہ عملی شرکت کی بات ہے۔ تو کمیشن پھر کیا کرتا ہے؟ اگر کسی حلقے میں خواتین کا ٹرن آؤٹ مردوں کے مقابلے میں 10% سے بھی کم رہتا ہے تو کمیشن اس کی وجوہات کی تحقیقات کر سکتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ ایک گاؤں میں خواتین ووٹ نہیں ڈالتی تھیں کیونکہ ان کے شناختی کارڈ ہی نہیں بنے تھے۔ الیکشن سے پہلے نادرا نے وہاں ایک خصوصی موبائل وین بھیجی اور ہنگامی بنیادوں پر ان کے شناختی کارڈ بنائے۔ ایکٹ میں احمدی کمیونٹی سے متعلق بھی ایک مخصوص شق موجود ہے جس پر اکثر بات ہوتی ہے، اس میں کیا طریقہ کار ہے؟ جی، قانون اس حوالے سے ایک مخصوص عمل کی وضاحت کرتا ہے۔ اس کے مطابق اگر کسی رجسٹرڈ مسلمان ووٹر پر یہ اعتراض کیا جائے کہ وہ احمدی ہے اور اس نے اپنی مذہبی شناخت درست ظاہر نہیں کی تو ریوائزنگ اتھارٹی اس شخص کو طلب کر کے اس سے ختم نبوت پر ایمان کے خلف نامے پر دستخط کرنے کا کہہ سکتی ہے۔ اور اگر وہ شخص دستخط کرنے سے انکار کر دے تو؟ انکار کی صورت میں یہ فرض کیا جاتا ہے کہ وہ خود کو مسلمان شمار نہیں کرتا، لہٰذا اس کا نام مسلمانوں کی انتخابی فہرست سے نکال کر غیر مسلموں کے لیے مخصوص ضمنی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کا ووٹ ڈالنے کا حق محفوظ رہتا ہے؟ جی، اس کا ووٹ ڈالنے کا حق محفوظ رہتا ہے، لیکن غیر مسلم ووٹر کے طور پر۔ آئیے اس ساری گفتگو کے چند سب سے اہم نکات کو ایک بار پھر دہرا لیتے ہیں۔ پہلی اور سب سے بنیادی بات تو یہ کہ ووٹ ڈالنے کی کم از کم عمر 18 سال ہے اور شناختی کارڈ لازمی ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ یہ نظام ٹیکنالوجی اور عوامی نگرانی کا ایک امتزاج ہے۔ نادرا کا ڈیٹا بنیاد فراہم کرتا ہے، لیکن حتمی فہرست عوام کے اعتراضات کے بعد ہی تیار ہوتی ہے، جس کے لیے کم از کم 30 دن کا وقت دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، جو شفافیت کے لیے بہت اہم ہے، ایک شخص کا نام پورے پاکستان کی انتخابی فہرست میں صرف ایک ہی جگہ پر درج ہو سکتا ہے۔ بالکل، اس سے دوہرے ووٹ یا ڈپلیکیشن کے امکان کو ختم کیا گیا ہے۔ تو مجموعی طور پر یہ باب ایک ایسے نظام کی عکاسی کرتا ہے جو ٹیکنالوجی، عوامی شمولیت اور سخت قانونی ضوابط کو ملا کر ایک قابل اعتماد اور جامع ووٹر لسٹ بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ تھا الیکشن ایکٹ کے چوتھے باب کا تفصیلی جائزہ۔ ہم نے دیکھا کہ ایک شہری کے 18 سال کا ہونے سے لے کر پولنگ کے دن اس کا نام حتمی فہرست میں موجود ہونے تک کا سفر کتنا پیچیدہ اور احتیاط سے ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ محض ایک انتظامی کارروائی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک شفاف اور منصفانہ انتخاب کی سب سے پہلی اور سب سے اہم بنیاد ہے۔ اور جاتے جاتے ایک آخری سوچ، یہ قانون بلا شبہ ووٹر لسٹ بنانے کے تکنیکی پہلوؤں کی بہت اچھی طرح وضاحت کرتا ہے، لیکن یہ ایک گہرا سوال بھی پیدا کرتا ہے۔ جب جمہوریت کی بنیاد ہی عوام کی مرضی پر ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کون ووٹ دے سکتا ہے اور کون نہیں؟ اس کا فیصلہ ایک ایسی دستاویز کرتی ہے جو مسلسل بدلتی رہتی ہے، جس میں انسانی اور تکنیکی غلطی کا امکان ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ بالکل، اور جس پر قانونی اعتراضات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ یہ سوال ہمیں اس پورے عمل کے پیچھے موجود حساسیت اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔